فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دیکھ لو ہم دونوں میں امن کے راستے پر کون ہیں، دونوں فریق میں امن پہ کون ہے۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، ان کنتم تعلمون، دونوں فریق میں کون امن پہ ہے تم دیکھ لو اگر تمہیں علم ہو تو۔ اب آئیے آگے ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب بہت اہم بات ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب پر، اللہ پر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان سے کے ساتھ شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کو امن ملے گا، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھتے ہیں دونوں فریق میں کس کا راستہ امن پہ ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور شرک نہیں کیا، وہی امن والے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اور آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہی دلیل تھی، حجت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے خلاف۔ پھر فرمایا عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اللہ جس کے درجات چاہے بلند کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور تیرا رب بے شک جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توڑ دے دیا، رد کر دیا ستاروں کا، اور ستاروں کا رد ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے کیا، جس پیارے طریقے سے کیا، وہ قوم لاجواب ہو گئی۔ یہ بھی نہیں کہ ہمارے بڑوں کو کرتے پایا، اور کہیں نہ کہیں قوم، مفسرین لکھتے، قائل ہونے لگی۔ قائل سمجھتے ہیں آپ، متوجہ ہو رہی کہ نہیں ابراہیم صحیح تو نہیں ہے، ارے لڑکا صحیح بولتا، یہ آدمی بات صحیح بول رہا ہے، اس کی بات میں دم ہے، جس کو بولتے ہیں نا آپ زبان میں، ارے بات تو صحیح ہے یار، سوچنا چاہیے اپن نے۔ لیکن جب بھی حق کی طرف لوگ بڑھتے ہیں تو جو لوگ حق کے خلاف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً راستے میں آتا ہے، ارے ایسا نہیں ایسا نہیں، اور اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ اب جو غور کرنے والی بات اس واقعے میں تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، واقعے سے ہم کو نصیحت لینا ہے۔ تو قوم جو ہے دیکھیے شرک کر رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ان کو بات کچھ نہ کچھ کلک کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ابراہیم کچھ نہ کچھ بات ہے، کہیں نہ کہیں جو بات بول رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے۔ یہ قوم کا مزاج بن رہا تھا۔ لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو غلط راستوں پہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا چودھری ذمہ دار بنا لیتے ہیں، وہ لوگ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ فوراً خلاف جانے کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں غور کرنے کی، تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا آج کے دور میں ایسا شرک نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی اگر سورج، ستارے، سیاروں میں یہ مانے کہ کچھ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، نفع کے مالک ہے، نقصان کے مالک ہے، اچھائی لا سکتے ہیں، برائی لا سکتے ہیں، تو یہ مشرک ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور شرک سب سے سنگین جرم ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں نے بات رکھی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کا کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کرے۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء میں فرما، اور سورہ مائدہ میں فرما، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو اگر یہ کام آج ہم بھی کریں، اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، اگر ہم بھی کریں تو نتیجہ یہی ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہوا، یاد رکھیے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو شرک تھا وہ ان چیزوں سے تھا جن کو اللہ نے انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کے نفعوں سے انہی کو مالک سمجھ لیا، رب سمجھ لیا۔ لیکن آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ایسی عجیب و غریب چیزوں سے شرک کرتے اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو سوچ کے ہم تعجب بھی کریں گے کہ کوئی اگر یہ سوچ لے کہ کچھ سبزیوں سے، کچھ پھلوں سے، کچھ دنوں سے، کچھ رات سے یہ سمجھ لے کہ اچھائی برائی لاتے ہیں، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں بروج میں فلاں ستاروں کے داخل ہونے سے تقدیر پر، اولاد پر، فصل پر، نسل پر اثر ہوتا ہے نا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی کہ ہاں یہ دن اچھا اور یہ دن برا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کو اچھا بنایا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں،
بہت سی بار ہمارے نکاح جو ہے، شادیاں جو ہے منگل کو اور جو ہے ہفتے سنیچر کے دن نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ منگل اور سنیچر کا دن برا ہے، اس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ ہر دن اچھا ہے، اور سارے دن اچھوں میں جو جمعہ ہے وہ افضل ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جمعہ افضل ہے تو باقی سب خراب ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو چن لیتا ہے، جیسا کہ رات کا آخری حصہ اللہ نے چن لیا جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن پوری رات جو ہے خیر ہے۔ اسی طرح ہفتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ویک ڈیز مطلب جو ہفتہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جمعے کو چن لیا، اس کی فضیلت ہے، لیکن دوسرے دن برے نہیں ہیں۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو بڑی فضیلت دی، محرم کے مہینے کو فضیلت دی ہے نا، جیسا جس کو ہم کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کو، اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت ہے عبادت کے اعتبار سے، لیکن اس کا مطلب دوسرے مہینے برے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں میں، مسلمانوں میں غلط فہمی آ گئی، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں منحوس و بری ہوتی ہے، جیسا کہ جمعرات اور کے تعلق سے ہے، منگل کے تعلق سے ہے، سنیچر کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح رمضان میں نکاح ہو تو جلدی ٹوٹ جائیں گے، محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کا مہینہ برا اور منحوس ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دن اور مہینوں کو بانٹ لیے، اسی طرح جس طرح سے مشرکین مکہ نے دن اور راتوں کو بانٹ لیا تھا کہ سورج کے یا ستاروں کے فلاں فلاں بروج میں داخل ہونے سے کچھ دن اچھے ہو جاتے، کچھ دن برے، کچھ گھڑیاں اچھی، کچھ گھڑیاں بری۔ یہ تو وہی عقیدہ جو مشرکین جس کو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ شیخ یہاں پہ ایک میرا سوال ہے، جمعہ کے دن ہم جو سورہ کہف پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے جمعہ کے دن سورہ کہف کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہے۔ سورہ کہف ایک روشنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، آنے والے جمعہ تک جو ہے ایک روشنی رہتی ہے اس کے ساتھ، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم لوگ بھی ویسے شرک کرتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ سن رہے ابراہیم علیہ السلام کا، سب کو ہنسی آ رہی ہے، ارے یہ دیکھو ستارے، سورج، سیارے، کس کس کو یہ بیوقوف لوگ مانتے تھے، ان میں اثر ہے، تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن اور رات ہے، ہر گھڑی ہر مہینہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ دیکھیے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں شادیوں کے موقع پہ تو یہ تک بھی ہوتا ہے کہ ستارے کون سے بروج میں داخل ہے اس کے حساب سے شادیاں ہوتی اور نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، جیسا مثال کے طور پر شادی طے ہو رہی، قمر ہے یا عقرب ہے، عقرب کہتے ہیں اسکارپین، بچھو، تو ستارے جو ہے اگر اس میں تو نہیں شادی نہیں کرنا، ٹوٹ جاتی۔ یاد رکھیے کوئی گھڑی اور کوئی جو ہے وقت یا کوئی دن برا نہیں ہوتا، سوائے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھڑی یا وقت ہمارے لیے اچھا اور برا ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی طور سے سب اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر دن کو اچھا بنایا، ہر گھڑی اچھی ہے، کوئی نحوست کوئی برا نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ دن برا ہے، وہ دن برا ہے۔ دیکھیں سورج اور چاند کے نکلنے آنے جانے میں ان کا عقیدہ تھا اچھائی اور برائی آتی ہے، اور سورج کے چاند آنے جانے سے دن اور رات کا نکلنا چڑھنا، مہینوں کا تبدیل ہونا، یہی ساری چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کوئی دن برا نہیں ہے، سورج جو نکلتا ہے کوئی تاثیر سورج میں نہیں ہے، کوئی رات بری نہیں ہے، رات میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ستارے میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ بات کو سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کے تعلق سے خاص ایک حدیث میں وضاحت کی، معلوم آپ کو؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ کل رات جو ہے، مطلب صحابی کہتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی، فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کچھ لوگوں نے کفر پہ رات گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ رات گزاری۔ صحابہ نے کہا کس نے کفر پہ اور کس نے ایمان پہ گزاری؟ تو کہا کل رات بارش ہوئی، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس نے رات ایمان پر گزاری ہے، اور اس نے اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کے ساتھ کفر کیا۔ کس نے؟ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے دی، اور جس نے یہ کہا کہ بارش اس لیے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں آیا ہے اس لیے آج بارش ہوئی، اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آج چاند بڑا ہے نا تو اس سے آج اچھا فیصلہ ہونے والا کچھ، تو وہ ایمان لایا چاند پر اور کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اور جس نے یہ کہا ہر گھڑی دن ہو یا رات ہو، چاند ہو یا نہ ہو، اماوس ہو پورنیما ہو، کچھ بھی ہو، سب اچھا ہے، تو ایمان لایا اللہ پر اور کفر کیا ستارے کے ساتھ یا چاند کے ساتھ۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے یہ کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے ستارے پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ واقعہ سن کے تو ہم کو ہنسی آتی ہے، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے بارے میں۔
اپنے عقائد کو سدھارنے کے بارے میں. دیکھیے یہ بات کو میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیے واقعہ دیکھیے نا, یہی تو تھا ان کا کفر اور شرک کہ ستاروں میں سمجھتے تھے کچھ تاثیر ہے. آج بھی مسلمان اگر یہ سمجھے ستارے میں تاثیر ہے تو پھر ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک ان کو کیوں برا بولے؟ پھر ان کا وہی عقیدہ تھا. اللاجیکل ہے, اتنے کروڑوں لوگ ہیں, آج سب کئی لاکھوں کروڑوں کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے اور کہیں کے ساتھ برا ہو رہا, تو کیسا بولیں گے یہ دین برا تھا؟ وہ اعمال تھے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ اس گھڑی میں ہوا, اس کے اعمال کا نتیجہ ہے. اور ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک کہلائی کیوں؟ ستاروں کے اندر تاثیر سمجھتی تھی. کہ آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے آج, پھر وہ ستارہ آج میری تاریخ پیدائش یہ تھی, ستارہ نکلا, ارے آج میں کالا کپڑا نہیں پہنوں, کالا کپڑا آج برا ہے پہننا. تعجب کی بات ہے, اگر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے, وہ شریک کر رہا ہے اس ستارے کو کہ اس کا نکلنا ڈوبنے سے یا کپڑے پہننے سے ایسا ہو سکتا ہے نا. ستارے کیا کہتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے, فلاں مہینے کی 15 سے 15 تک میں پیدا ہوا تو میرا یہ ستارہ ہے, آج یہ گرم ہے, آج یہ ٹھنڈا ہے, آج غصے میں, آج تیز چل رہا ہے, آج مصیبت والا ہے, آج خوشی والا ہے, اچھائی لانے والا, کل برائی لانے والا ہے. یہ سب تو کفر ہے, لیکن آج دھڑلے سے اخباروں میں آ رہا ہے, مسلمان پڑھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. تو جب یہ واقعہ ہم سن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا, تو اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا ہے, موازنہ کرنا ہے, ملا کے دیکھنا ہے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے, اور پھر ان پہ اگر ہم ہنستے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین پہ, تو اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ بلیف, یہ عقیدہ, یہ بات تو نہیں مانتے جیسے یہ مانتے تھے. تو یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا رد. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد ایک بڑی زبردست بات کہی جو اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کی, اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لاتے ہیں سچے دل سے اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, شریک نہیں کرتے. ظلم یہاں جو ہے, یہاں بھی ظلم سے مراد شرک ہے. اولئک لہم الامن, تو انہی لوگوں کے لیے پھر امن ہے حقیقت میں. وہم مہتدون, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو اگر ہمیں ہدایت یافتہ ہونا ہے, امن پانا ہے, تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. کوئی چاند, ستارہ, سورج, سیارہ, دن رات, پتھر, کوڑی, سیپی, کنکر, کوئی چیز مالے, تاگے, داغے کچھ نہیں لا سکتے سوائے جو اللہ چاہتا. یہ اصل چیز ہے, کوئی چیز لکی انلکی نہیں ہوتی. اور یہاں حالات تو اس حد تک چلے گئے انسانیت میں, اتنا جدید دور ہے, ماڈرن سائنس کا دور ہے, پڑھنے لکھنے کا دور ہے, کہ آج بھی آپ دیکھیے جو ترقی یافتہ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہاں آپ جائیے تو بلڈنگ کے اندر آپ کو نمبرات ملیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 14, 15 16 17 18 19. آپ بولیں گے 13 کہاں گیا؟ تو بولیں گے اس بلڈنگ میں 13 نمبر کا کوئی فلیٹ نہیں, 13 نمبر کا کوئی مالا نہیں. آپ وہ تو چھوڑ دیجئے, ایئر لائنس میں آپ ٹریول کیجئے, ایئر لائنس کے اندر اگر سیٹ نمبرز آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 13 کی رو ہی نہیں ہے, 13 نمبر کی رو نہیں ہے. معلوم آپ کو فلائٹس ٹیک آف کرتی ہے تو اوائڈ کیا جاتا ہے جتنا ہو سکے کہ 13 والا ڈیجٹ آئے, 13 آور کو, مطلب 1 بجے نہیں اڑتی ہے دن کے. اس حد تک آج بھی بہرحال چل رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر جگہ, چاہے لوگ کتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن اور جدید کہے, لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا عقیدہ سب سے اصل ہے نا. ایجوکیشن تو بہت گین کر لیا, دنیا میں تو آسمان میں اڑ رہے ہیں, لیکن عقیدہ دیکھیے 13 نمبر پر بیٹھے تو کچھ ہو سکتا ہے برا. یہ چیزیں دیکھیے آج ہی پائی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مشرک جو عمل کر رہے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں, پھر ہم الگ کیسے ہوئے ان سے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ سچا ہوتا ہے اپنے رب پر, اور وہ ایمان لاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی کیسا وہ کیا, اور وہ شرک نہیں کرتا ہے. آج کا جو ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں لوگ بولتے ہیں یہ بلیک کپڑا, براؤن کپڑا, یہ مطلب الگ الگ رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. تو مطلب یہ کیا, مطلب اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے اب یہ دیکھیے ایک اور نئی بات آئی کہ کپڑوں کے رنگ سے کیا تاثیر ہوتی ہے, اچھائی برائی. کوئی کالا, کوئی پیلا, نیلا, اودا, ہرا, رنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, گھڑی اور وقت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں کچھ گھڑیوں کو اللہ نے خود فضیلت دی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی گھڑی بری نہیں ہوتی کہ یہ ٹائم کریں گے تو نہیں ہوگا اور وہ ٹائم کریں گے تو. ہر گھڑی اچھی ہے, ہر رنگ اچھا ہے, ہر کپڑا اچھا ہے, ہر انسان اچھا ہے. یہ اعمال ہے انسان کے جو اس ساتھ اچھائی اور برائی لاتے ہیں. لوگ جھاڑوں سے بھی عقیدہ رکھتے ہیں, فلاں جھاڑ گھر میں لگائے تو خیر آتا, فلاں لگائے تو شر آتا, یہ جھاڑ لگائے تو یہ مصیبت آتی, وہ جھاڑ لگائے تو یہ فائدہ ہوتا, کوا گھر میں پکارا تو یہ ہوتا, توال گرا تو یہ ہوتا, چپل اٹھی تو وہ ہوتا, جھاڑو دیے تو نحوست آتی, بلی راستہ کاٹی تو آج کام نہیں ہوں گا. کبھی کبھی میں نے وہ دیکھا ہے کہ ہائی ویز پر یا روڈز پر ایک پیڑ پر
میں دیکھیں الگ الگ کلر کے کپڑے دھاگے اس میں لپٹے ہوئے، پتہ نہیں وہ کیا منت مانگتے ہیں یا وہ اس سے عقیدت رکھتے ہیں کہ اگر یہ پیڑ کو خشک کیا جائے، اس پہ کچھ باندھا جائے تو ان کا کام نکل جائے گا۔ کتنی تعجب کی بات ہے، جس پیڑ کو پانی ہم دیں، حفاظت ہم کرے، کوئی راستے سے کاٹ کے چلا جائے تو پیڑ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن اس سے ہی عقیدت رکھتے ہیں لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی وہم نے کسی اگر عمل سے روک دیا، اس نے شرک کیا، مطلب بلی راستہ کاٹی، اب نہیں، اب کام نہیں کر سکتے، اس نے شرک کیا۔ اس نے یہ کہا کہ بلی میں یہ تاثیر ہے کہ میرے کام کو بگاڑ سکتی ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کچھ خیر اور شر کا مالک ہو، ذرہ برابر بھی یاد رکھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی دعوت دے دی، مطلب ستارے کے رد کی دعوت دے دی، اسلامی عقیدہ پیش کر دیا، پوری جو ہے دعوت دے دی۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ ہونے کے بعد اب قوم قائل ہونے لگی تو اپنے اسی بات کی طرف پلٹے جو پہلے دعوت دی تھی، کس کی؟ بتوں کی۔ دیکھیے ستاروں کا رد آپ نے کر دیا، بتوں کے خلاف آپ نے بات کی، لیکن ابھی بتوں کا رد نہیں ہوا، رد نہیں کیا، خلاف بات کر دی۔ ستارے کی خلاف بات کی، رد بھی کر دیا، بتوں کے خلاف بات ہوئی، ابھی رد نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکلی بتانا تھا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میرا چیلنج ہے، کہا تھا نا میں ڈرتا نہیں ان سے، مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے بتوں سے، ہاں اللہ جو چاہے وہ ہوں گا، لیکن بتوں سے میں نہیں ڈرتا ہوں، تم ڈرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور ڈرتے نہیں، اور مجھے کہہ رہے ہو ڈرو۔ قوم کیا بول رہی تھی معلوم آپ کو؟ ابراہیم اگر تم نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی تو یہ بت یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تمہارا بیڑا غرق کر سکتے ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں جیسا، تو یہ ہو رہا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکلی بتانا تھا یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، وہ جو دیکھا ہم نے اسی کے آگے کی آیت اللہ فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تو ہوگی دعوت، اب بتوں کی طرف پلٹے جن کی عبادت اللہ کے ساتھ لوگ کرتے تھے، جن میں مختلف عقائد رکھتے تھے، کہا اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ان بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔ یہ ستارہ کے رد تو ہو گیا تھا، اب بتوں کا رد کرنا تھا نا، بتانا تھا کہ بت میں کوئی صلاحیت نہیں کچھ بھی دینے اور لینے کی، وہ اللہ ہے جو کچھ کرتا ہے۔ تو قوم سے کیا کہا معلوم؟ اب میری قوم تم جاؤ پلٹو، صرف تمہاری غیر موجودگی میں ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ثبوت پیش کرنا ہے نا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اصل یہ مقصد تھا، اور یہ کنکلوسیو پارٹ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سالوں کی دعوت کے بعد ہو رہا ہے، یہ پہلے دن ہی دعوت دے کے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، سالوں سے دے رہے ہیں، والد نے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، میں چیلنج کرتا ہوں بتوں کو۔ تو کہا اے قوم چلے جاؤ، تم جب کبھی تم ان سے بتوں سے غافل ہوں گے نا، پلٹوں گے، تو میں تمہارے غافل ہونے کے بعد، پیٹ پلٹانے کے بعد غیر موجودگی میں کیا کروں گا؟ چال چلنے والا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ۔ اور پھر ہوا کیا؟ قوم کا شاید کوئی تہوار ہوتا تھا، سالانہ بولیے، مہینے واری، جو بھی تھا، قوم اس تہوار میں جانے لگی منانے کے لیے، شاید کسی بت خانے پر شہر کے باہر ہوتا ہوں گا، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، بہت ساری عبادتیں جو غیر اللہ کے لوگ کرتے، شہروں سے باہر کرتے، پکنک کی پکنک بھی ہو جاتی، شرک کا شرک ہو جاتا۔ تو قوم نے کیا کیا؟ آ کے کہا ابراہیم چلو گے تم ہمارے ساتھ، وہ جو ایک جگہ جہاں بھی وہ عبادت وغیرہ جو بھی کرتے ہوں گے، کیا چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سورہ صافات میں اللہ نے بیان کیا، اب ابراہیم علیہ السلام بول چکے تھے کہ چال چلنے والا ہوں، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھیے آپ نے کیا کہا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، جب قوم آئی بولی چلو ابراہیم، تو نظر اٹھائی اور ایک ستارے کو دیکھا، ایک ستارے کو دیکھا اور کیا کہا؟ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آج ذرا میں بیمار ہے۔ قوم آئی، چلو ابراہیم، ستارے کو دیکھا، کہا آج میں بیمار ہوں، بہانہ بنایا، آج میں بیمار ہوں، ٹھیک۔ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب قوم کیا سوچ رہی معلوم آپ کو؟ ارے اب پکڑے گئے ابراہیم، ستاروں کو برا بول رہا تھا نا، ستاروں کو دیکھ کے کہہ رہے آج میں بیمار ہوں، تو قوم کو کیا لگا؟ ہاں اب بتا رہے ہمارے ستارے ابراہیم کو کہ کیا کر سکتے ہو، بڑے بتا رہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ابھی بھروسہ تھا ان کو۔ اصل میں تو کیا ہوا تھا، کمپلیٹلی وہ ابھی نہیں سمجھ پائے تھے، ابھی وہ کشمکش میں تھے، یار ابراہیم کی بات بھی صحیح دکھ رہی، دلائل بھی پیش کرتا ہے، رد بھی اچھا کر رہا ہے ہماری باتوں کا، کیا ریالٹی ہے۔ لیکن ابھی ابراہیم علیہ السلام نے کنکلوسیو پارٹ نہیں ادا کیا، مطلب مکمل رد کر کے نہیں بتایا، دیکھو ان کی حقیقت کا، ان بتوں کی، ان پتھروں کی، ان سونے اور چاندی کے بتوں کی، ان لکڑی کے بتوں کی، ان سورج اور ستاروں کی۔
اب سورج چاند ستاروں کو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، نیچے تو بتا سکتے تھے نا. تو دیکھا اور کہا آج اب ایمان ہوں میں. قوم کو لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب سزا مل رہی ہے جو اب تک ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے. قوم نکل کر چلے گئی. اب ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے. اب یہ بت کدا مطلب جو عبادت جو لوگ غیر اللہ کے بتوں کو رکھ کر کرتے تھے، یہ کیا وہ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد عبادت کیا کرتے تھے یا کوئی اور تھا، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ وہ بت خانہ تھا جس بت خانے کے اندر اس شہر کا سب سے بڑا بت، اس کی جس کی پتھر کا بت یا جو بھی مجسمہ تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی جو عبادت کرتے تھے وہ، اور ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے اور بھی بت تھے. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ایک رب کو جو نہیں مانتے ہیں تو سینکڑوں کو مانتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کو مانتے ہیں. وہاں کہیں تھے. اب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اب قوم کو میں نے ستاروں کا رد کر دیا، اب پریکٹیکل بتانا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو بیماری کا بہانہ کر لیا. اب قوم چلے گئی، شاید شہر کے اکثر لوگ چلے گئے، اب شہر خالی تھا. ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہوئے، صنم خانے میں داخل ہوئے. پتھر کے جب بت رکھے ہوئے تھے، یا پتھر، مٹی، سونے، چاندی، لکڑی، بت رکھے ہوئے تھے جن کو لوگ الگ الگ بتوں سے الگ الگ چیزیں مانگتے تھے. کان بڑا ہے تو بولے سننے والا ہی، آنکھ بڑی ہے تو دیکھنے والا ہی، کسی کا جو ہے پیٹ بڑا ہے تو یہ جو ہے فلاں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کرنے والا ہے. اب اندر داخل ہوئے اور سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون. اب ابراہیم علیہ السلام کیا کی، جب قوم چلے گئی بت خانے میں داخل، اللہ نے فرمایا پس چپکے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جا گھسے جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. فقال الا تأکلون، جا کر بتوں سے کہا کھاتے نہیں ہو کیا اتنا رکھا ہوا ہے. یہ بات جو ہے نا بہت سمجھنے کی ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو، کھاتے کیوں نہیں ہو اتنا رکھا ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، اللہ اور غیر اللہ کا فرق. اللہ حقیقی معبود، حقیقی پالنہار، حقیقی رب، اور غیر حقیقی رب، جھوٹے رب کا فرق یہ ہے، حقیقی رب رازق دینے والا ہوتا ہے، اور جو حقیقی نہیں ہوتا ہے وہ صرف کھاتا ہے لوگوں سے لے کر یا لوگوں کے نام پر. یہ سب سے بڑا فرق ہے. جو مانگے وہ رب نہیں ہے، جو دے وہ رب ہے. جو کھلائے وہ رب ہے، جو خود کھائے یا مانگے مجھے لا کے دو وہ رب نہیں ہے. کیا آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جس کو رب کے علاوہ لوگوں نے رب بنا دیا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چڑھانا پڑتا، اس کی عبادت کرو وہ خوش